علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول آخرت کے لیے ایمان و عمل کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، ایک ہے کسی چیز کا شرط ہونا، اور دوسرا ہے کسی چیز کا مشروط ہونا۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ اور نیت، یہ نماز کی شرطیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شرط ہیں، اور نماز ان شرطوں کا مشروط ہیں۔ مشروط کا معنی جس کے لیے شرطیں رکھی گئی۔ تو طہارت یہ نماز کی شرط ہے، استقبال قبلہ یہ نماز کی شرط ہے، نیت یہ نماز کی شرط ہے۔ تو ایک ہیں یہ شرطیں اور ایک ہیں ان شرطوں کا مشروط، کہ جن کے لیے یہ شرطیں رکھی گئی ہیں، یہ شرطیں بنائی گئی ہیں۔ جب آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا کہ شرط جدا ہے اور مشروط جدا ہے، لیکن یہاں پر شرط اور مشروط میں دو چیزوں کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ جو چیز شرط ہوگی وہ ہمیشہ مشروط سے پہلے ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا۔ اس کو نماز اور طہارت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ طہارت اور پاک ہونا یہ نماز کی شرط ہے۔ تو جب نماز کی یہ شرط ہے تو اس شرط کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ شرط نہ ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا، یعنی طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس چیز کو ہر کوئی مانتا ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے کہ شرط ہمیشہ مشروط سے پہلے ہوگی، اور شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا۔ نماز مشروط ہے تو اس کی شرط طہارت کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ شرط یعنی طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ جب اس چیز کو آپ سمجھ گئے تو اب اگلی بات سمجھیں۔ مومن کے لیے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تراویح ہو، ذکر و اذکار ہو، یا زندگی میں جتنی بھی عبادتیں وہ کریں، ان تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور جب ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عمل سے پہلے جب ایمان شرط ہے تو شرط تو ہمیشہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے، تو ایمان عمل سے پہلے ہے۔
ایمان عمل سے مقدم ہے، اور یہ شرط یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہے۔ اب بس یہی بات میں نے آپ کو سمجھانا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایمان اور عقائد کے اعتبار سے نہایت سستی برتنے والا دور ہے، لاپرواہی لوگ برتتے ہیں۔ بس لوگوں کی سوچ یہ بن چکی ہے مولانا ہمیں شرط نہ بتاؤ، بس مشروط پورا کرنے دو، ہماری طہارت ٹھیک ہو یا نہ ہو بس ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ہماری نیت ٹھیک ہو یا نہ ہو بس نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو یا نہ ہو بس نماز تو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو خدا کے بندو، جس رب کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اسی رب نے تو نماز کی قبولیت کے لیے شرطیں رکھی ہیں، اور شرط کا مشروط سے پہلے پایا جانا بھی ضروری ہے، اور شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں ہوگا یہ بھی کنفرم ہے۔ تو پھر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور جب ایمان شرط ہے تو ایمان کا ہر عمل سے پہلے ہونا ضروری ہے اور ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اور ایمان عمل سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ خوش قسمت ہیں اہل سنت و جماعت جن کے پاس عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ایمان صحیح طریقے پر موجود ہے۔ اور یہ چیز کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں قرآن مجید کی تقریباً 5 کے قریب آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر وہ مومن ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور تل بھر بھی انہیں نقصان نہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں بھی جنت میں داخلہ اور ظلم نہ کیا جانا، اس کے حوالے سے مرد اور عورت نیک عمل کریں تو قبولیت کے لیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی شرط لگائی گئی کہ اگر ایمان ہے تو عمل قبول ہوگا، اگر ایمان کے بعد عمل کیا تو وہ عمل اسے جنت تک لے جائے گا، اگر ایمان کے بعد عمل کیا تب وہ عمل اسے عذاب جہنم سے بچائے گا۔ یہ تو سورۃ النساء کی آیت تھی۔ سورۃ النحل میں چلے جائیں، آیت نمبر 97 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو مرد اور عورت نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر وہ مومن ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے عمل کا ہم انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ یہاں بھی مرد اور عورت کے نیک عمل قبول کرنے کے لیے اللہ نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر مومن ہے یہ شرط لگائی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور آخرت کے لیے کوشش کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے گا۔
اس آیت میں بھی آخرت کے لیے کوشش قبول کی جائے گی، اس کے لیے وہو مومنون کی شرط لگائی گئی۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں دیکھو، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ سورۃ الانبیاء میں دیکھو، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ سورۃ المومن میں دیکھیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ ان 6 آیتوں میں رب ذوالجلال نے عمل کی قبولیت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، برزخ اور حشر میں کامران ہونے کے لیے ان تمام آیتوں میں ایمان کی شرط لگائی۔ جس طریقے سے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو طہارت کا نماز سے پہلے ہونا بھی ضروری، اور طہارت کا نماز کی قبولیت کے لیے ہونا بھی ضروری۔ اگر طہارت پہلے نہ ہو، نماز کے بعد جا کر پاکی حاصل کریں اور کہیں کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر طہارت ہو ہی نہ سرے سے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بلا تشبیہ و تمثیل قرآن مجید کی یہ 6 آیتیں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تمہیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تمہیں اپنا عمل قبول کروانا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ہم نے ایمان کی شرط لگا دی ہے، پہلے عقیدہ ٹھیک رکھو پھر عمل کرو۔ عقیدہ پہلے ہے پھر عمل ہے۔ اس لیے ساتھیوں، عقیدے کو کبھی لاپرواہی کی طرف نہ لے جاؤ، اس بارے میں کبھی غفلت سستی نہ برتو، اس لیے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو جس طرح طہارت میں کمی کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں گئے، عقیدے میں کمی کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اور اب شارٹ لفظوں میں دلائل کا ٹائم نہیں، اتنی بات یاد رکھ لو، دنیا جہاں بھر میں لاکھوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، عقیدہ کس کا ٹھیک ہے؟ عقیدہ انہی کا ٹھیک ہے جنہیں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ عقیدہ انہی کا ٹھیک ہے جو غوث و خواجہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عقیدہ انہی کا ٹھیک ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ عقیدہ انہی کا ٹھیک ہے ہر صدی میں جن کا ایک مجدد ہے، ہر صدی میں ان کے مجدد نے عقائد پر پہرا دیا، اور وہ خوش قسمت جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھی لوگوں کو یہ بھی وسوسات ستاتے رہتے ہیں کہ چلو وہ ساری باتوں کا تھوڑی انکار کرتا ہے، بس ایک ہی تو بات کا انکار کیا ہے جی، کہ وہ ختم نبوتی کا تو انکار کر رہا ہے، وہ اور کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ وہ علم غیب مصطفیٰ کے اطلاق کا انکار کر رہا ہے، وہ اور کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ وہ حضور کی حیاتی کا تو انکار کر رہا ہے، وہ اور کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ وہ معاذ اللہ حضور کے علم کو بس جانوروں سے تشبیہ ہی تو دے رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ باقی نماز بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، نماز سارے کچھ عمل کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک تو قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا اور دوسرے 2 عمل پیش کروں گا، ایک اہل بیت سے اور ایک اصحاب رسول سے، اور ایک قرآن مجید کی آیت سے کہ ضروریات دین وہ مسائل ہیں کہ جن میں سے ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو، چاہے اس کے تمام اعمال مسلمانوں والے ہو۔ یہ جاننا ضروری اس لیے ہے کہ میں بتانا اس لیے آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی عبادتیں رائیگاں نہ جائیں، قیامت کے دن کل پھر یہ نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں پتا ہوتا تو ہم عقیدے کا قبلہ ٹھیک کر لیتے۔ لو یہ مسجد چشتیہ اشرفیہ سے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ عقیدہ جس کا ٹھیک ہوگا عمل اسی کا مقبول ہوگا، اور عقائد میں سے ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کرنا سارے دین کا انکار کرنا ہے۔
ایک طبق میں اگر زمزم کا پانی رکھا جائے اور اس میں کوئی ایک قطرہ شراب کا ٹپکا دے یا پیشاب کا ٹپکا دے تو کیا کوئی پی سکتا ہے اس کو بعد میں؟ یہ پورا تو زمزم بھرا ہوا تھا بھائی، ایک ہی تو قطرہ گرا ہے اور کیا ہو گیا؟ جی لوگوں کو دین کے انکار والی باتیں انہیں ہضم ہو جاتی ہے بہت جلدی کہ نہیں جی مولانا کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بات ہے، اب اس میں آپ اتنا بڑا مسئلہ نہ کر دیں، تو پھر اس پانی کو آپ پی جائیں کھڑے ہو کر کے تعظیم کے ساتھ، کوئی نہیں پیے گا، کیونکہ ایک قطرہ ہی ناپاک باقی کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے پورے دین کے انکار کے لیے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اس نے پورے دین کا انکار کر دیا۔ اب اس سلسلے میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات ذکر کرتا ہوں، اور وہ بھی کس کتاب میں لکھی ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن نے جس کو کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے۔ ہمارے شجرے ایسے نہیں ہیں کہ 1857 کے بعد ہماری کوئی پیداوار۔ ہند میں جس نے پہلی مرتبہ باضابطہ چل کر اسلام کی اذان دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات ہے۔ سلطان الہند غریب نواز بھی جن کے مزار پر فیض پاتے ہیں اور یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آ رہا ہے۔ گنج بخش یہ خزانے دینے والا ہے، فیض عالم، اس کا فیض پورے عالم پر جاری، مظہر نور خدا، یہ نور خدا کو ظاہر کر رہا ہے۔ ناقص سارا پیر کامل، ناقص لوگوں کے لیے یہ پیر کامل ہیں، وہ کامل آرا رہنما اور کاملوں کا بھی یہ دستگیر ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امام حسن مجتبی کو ایک خط لکھا۔ بصرہ میں ایک ایسا گروپ پیدا ہو گیا تھا جو باقی پورے دین کو مانتا تھا، صرف تقدیر کا انکار کرتا تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو پہلے سے کچھ نہیں لکھا ہے، بس بندہ جو کرتا ہے پھر رب لکھتا ہے، اللہ کو پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تو امام حسن بصری نے خط لکھا امام حسن مجتبی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم کالفلک الجاریہ فی بحر لجی ومصابیح الدجی واعلام الہدی وائمۃ القادہ الذین من تبعہم نجا کسفینۃ نوح المشحونہ۔ یہ خط لکھا، اے اہل بیت اطہار، تم تو وہ نجات کی کشتی ہو جو اندھیرے سمندر میں بھی چلتی ہیں، تم ہدایت کے چراغ ہو، تم تو قوم کے مقتدا اور رہنما ہو۔ اور پھر یہ ساری تعریف کرنے کے بعد کہا، فما قولک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند حیرتنا فی القدر، اے شہزادہ رسول علیہ السلام، تقدیر کے بارے میں جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا ہو گیا، فما قولک، تو آپ کا فتویٰ کیا ہے اس بارے میں؟ جی آپ کا فتویٰ کیا ہے اس بارے میں؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اما بعد قد انتہى الی کتابک عن حیرتک وحیرت من زعمت من امتنا، کہ اے حسن بصری میں نے تمہارا خط دیکھا، تمہارا اور قوم کا پریشان ہونا سمجھا، والذی علیہ رأیی۔ اب امام حسن نے یہ نہیں کہا چلو وہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، داڑھی ماڑی چہرہ مورا اسلامی لباس سارا کچھ ٹھیک ہے، تو ایک ہی تو چیز کا انکار کرتا ہے، کہہ دو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہ۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا، والذی علیہ رأیی، میرا فتویٰ یہ ہے جی، ان من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فقد کفر، فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے، تقدیر بھلی بری اللہ کی طرف سے ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرتا تو پھر باقی پورا دین اس کا سلامت رہتا نہیں ہے۔
یہ امام حسن مجتبیٰ کی بات ہے۔ اب آگے میں بات آپ کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت یحییٰ ابن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ایک شخص تھے، وہ دونوں بصرہ سے چلے امام حسن حج کے ارادے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تھا، چونکہ آج جمعہ فرائیڈے اور چھٹی کا دن ہے، تو ساتھیوں کی درخواست ہے کہ کچھ 2-5 منٹ اگر بڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹھے گے نا آپ لوگ؟ جی، یہ چیزیں ہیں جنہیں یاد رکھو گے تو قبر تک خوشبو آئے گی اور ہر عمل تمہارا بچ جائے گا، تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا دھیان سے سننے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا یحییٰ ابن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے اور ہم دونوں نے سوچا کہ لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، کہ یہ جو ہمارے علاقے میں تقدیر کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں، اگر حج کے درمیان کوئی صحابی رسول ہم سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے ان کا مسئلہ پوچھیں گے کہ حضرت وہ باقی سارے کام کرتے ہیں، بس تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں فوفق لنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب داخل المسجد، تو مسجد میں ہمیں عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہو گئی، تو میں دائیں بیٹھا، میرا ساتھی بائیں بیٹھا، اور ہم نے کہا قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتفقرون ای یطلبون العلم وذکر من شأنہم، ہم نے کہا کہ حضور ہمارے یہاں ایک گروپ، ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا، یقرؤون القرآن، قرآن بہت پڑھتا ہے، وَيَتَفَقَّرُونَ أَن يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، اور علم کا بہت شوقین ہیں، وَذَكَرَ مِن شَأْنِهِمْ، اور ان کی بہت ساری اچھی صفتیں بیان کی کہ وہ ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں، تو وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اللَّهَ قَدْرَ، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لانا جیسے صحابہ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لائے تو تمہارا ایمان کامیاب ہوگا اور تم ہدایت پر آؤ گے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ باقی سارا دین مانتے، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، علم کے شوقین ہیں، بس تقدیر کا انکار کرتے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِّنِّي، جاؤ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں مجھ صحابی کا یہ پیغام بتا دینا، انی بریء منہم، کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا، وانہم براء منی، اور وہ میرے کچھ نہیں لگتے۔ اب کڑی ہی بیچ کی نکل گئی، جن سے ایمان لینے کو کہا تھا انہوں نے یہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ تم ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ایک ہی تو مسئلے کا انکار کیا تھا، مگر صحابی رسول نے یہ فتویٰ دیا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو باقی اس کا دین بچتا نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک فرقے کی تفصیل تمہارے سامنے بتاتا، مگر شارٹ میں اتنا یاد رکھ لو، کلمہ پڑھنے والا ہر فرقہ کسی نہ کسی ضرورت دینی کا انکار کر رہا ہے، ہر فرقہ کسی نہ کسی ضرورت دینی کا انکار کر رہا ہے۔ ایک وہ گروہ جس کے دامن میں ہر ضرورت دینی کو ماننا ہے، اس گروہ کو گروہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر مضبوطی سے ڈٹ کر قائم رہو، عضوا علیہا بالنواجذ، ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو ان عقائد، اور کبھی دائیں بائیں مت دیکھو، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، بس اپنا ایمان عقیدے کا قبلہ ٹھیک رکھو، اور الحمدللہ ٹھیک ہی ہے، جبھی تو یہ مسجد بنائی گئی تاکہ لوگوں کا ایمان ٹھیک رہے، لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو، لیکن چونکہ
عالم کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر کے عقائد کو ریپیٹ کریں اور لوگوں کو یاد بھی دلائیں. تو مجھے کچھ ایسا احساس ہوا کہ بہت دن میں نے وظیفے بتائے، عمل بتائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو عقیدے کی اہمیت کا ہی پتہ نہ چلے کہ چلو اب اس استغفر اللہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، سبحان اللہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. نہیں، سارے عمل قبول اسی وقت ہوں گے جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور عقیدہ تبھی ٹھیک ہوگا جب بندہ اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھے گا. اس سلسلے میں اب باتیں کافی طویل ہیں، اب کسی ایک بات کو بھی میں چھیڑوں گا تو چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں ایک بات صرف اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفری عقیدہ رکھتے ہیں، کفری عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑے بھلائی کے کام کرتے ہیں، پانی کی پرب لگا دی، کنویں کھدوا دیے، سڑک بنوا دی، بہت سارے بھلائی کے کام کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں 2 آیتیں نازل فرمائی. والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف. اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جنہوں نے کفر کر لیا، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر لیا، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے. اشتدت به الريح فی یوم عاصف، کہ سخت بلا کی ہوا آئی تو ساری راکھ اڑ گئی. تو عقیدے کا انکار کر کے عمل کرنے والوں کا عمل ایسے ہی ہے. اور دوسری جگہ رب نے ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس نے کفر کیا اس کا عمل ایسے ہے جیسے تمہیں ریگستان میں دوپہر کو ریت میں پانی نظر آتا ہے کہ یہ پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاء، یہاں تک کہ پیاس بجھانے کے لیے جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کر کے عمل کیا اس کا عمل ایسے ہی ہے کہ قیامت کے دن سراب ہوگا یا رماد ہوگا. تو اس لیے عقیدہ کے بارے میں ہمیں کمپلسری پابندی رکھنی ہے اور پھر عمل کرنے ہیں. الحمدللہ یہ سارے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو ایمان و عمل پر استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.